آپ کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ آپ جب پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے آپ کی فیکٹریز تھی, آپ کے بڑے اچھے کاروبار تھے, آپ کا بڑا ایک نیٹ ورک تھا, اور آپ نے سب کچھ پی ٹی آئی پہ لوٹا دیا. 2009 میں نے پی ٹی آئی جوائن, اس وقت میری 3 فیکٹری ہیں. تو یہ فاروق حبیب جو اب تو لوٹا ہو گیا, جب ہمارے حلقے میں آیا تو یہ موٹر سائیکل پہ. تو میری اس وقت 3 فیکٹریاں تھیں, 108 لومیں تھیں, اور امبرائڈری کے یونٹ علیحدہ تھے. ایک لڑکا شہید ہو گیا تھا ادھر ہمارا حاکم, وہ کیس پھر سارا ہم نے ہی لڑا تھا. جو اس وقت کی قیادت تھی یہ فاروق حبیب اور یہ بارہ, یہ تو بھاگ ہی گئے تھے, الٹی مخالفت شروع کر دی. اچھا, بڑا منفی کردار تھا, لیکن ہم آخری دم تک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ میں واحد گواہ تھا, مجھے 35 لاکھ روپے کی اس وقت آفر ہوئی. آپ کے لیڈر ہیں جیل میں بند ہیں, آج 9 مئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا, کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی غلطی نہیں؟ ہماری لوکل قیادت کی غلطی تھی. عمران خان کی کوئی غلطی نہیں, ہماری پارٹی کی کوئی غلطی نہیں. اور عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشن تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے پرامن احتجاج کریں. اگر خان صاحب آج اگر جیل میں ہیں, اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ اپنی جگہ ہے. اس میں ہماری لوکل قیادت جو ہے ان کی ناکامی بھی شامل ہے, کیونکہ خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ورکر جو ہے وہ غم و غصہ بہت زیادہ. بدقسمتی یہ ہے کہ لوکل قیادت اس دن مکمل طور پہ ناکام ہوئی. وہ ان کو روکنے کی بجائے ان کے پیچھے خود ایسے لگ رہا تھا جیسے لیڈ وہ کر رہے ہیں, اور ہمارے ایم پی ایز اور ایم این اے جو ہیں وہ سب ان کے ہاتھوں یرغمال ہو. ہم فوج کے خلاف ہیں, فوج ہماری جان ہے. اسٹیبلشمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنے والی بھی نہیں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بھی ہر 3-4 سال بعد چینج ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پوڈ کاسٹ وِد سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج 9 مئی ہے اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے فیصل آباد کے سب سے دیرینہ کارکن, نظریاتی کارکن حاجی یعقوب راسم مغل, جن کی سیاسی جو جد و جہد ہے وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. حاجی یعقوب راسم مغل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک ٹھاک. آج 9 مئی ہے اور ایک اس کے اوپر تو میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا, لیکن حاجی یعقوب راسم مغل ایک قسم کا بہت بڑا پی ٹی آئی میں نام, شروعات کہاں سے کی, کہاں سے پلے پڑے, کس طرح سے اپنا آغاز کیسے کیا؟ پہلے تو آپ کا شکریہ اور آپ کو نئے اسٹوڈیو کی مبارکباد. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ جدوجہد, دراصل مجھے بچپن سے ہی سیاست کا شوق تھا. اچھا, 85 کا الیکشن جو ہے غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے, وہ پیپلز پارٹی اور ورسس اسٹیبلشمنٹ. جو حالات آ جائیں نا, پی ٹی آئی ورسس اسٹیبلشمنٹ سیم پوزیشن. اچھا, جس طرح اس ہمارے سے یہ ہمارا نشان چھین لیا گیا, اسی طرح 85 کے الیکشن میں انہوں نے نشان چھیننے کی خاطر الیکشن ہی غیر جماعتی کروا دی تھے. سب جماعتوں کے لوگ آزاد لڑے تھے. میری عمر اس وقت, میں لڑکپن میں تھا, ووٹ تو میرا نہیں بنا تھا. اسکول سے آتے تھے اور بقایا ٹائم ہم نے جو کرکٹ کھیلنے کے بعد, یعنی 85 میں الیکشن ہوا تو پھر 88 میں ہو گیا, 90 میں ہو گیا, 93 میں. وہ جو 10-12 سال ہیں نا 85 سے 96 تک, اس میں کوئی 4-5 الیکشن ہو گئے, جنرل الیکشن ہر 2-2.5 سال بعد الیکشن ہو جاتا تھا. تو ہمارا ایک شوق بن گیا, ہابی ہو گئی کہ اسکول سے آنا, کرکٹ کھیلنے, اور رات کو جلسے جلوس شروع ہو جاتے تھے. صحیح. اس وقت 2 پارٹی تھی, 2 پارٹی سسٹم تھا کہ ایک سائڈ پہ پیپلز پارٹی تھی اور دوسری سائڈ پہ جس طرح پی ڈی ایم بنی ہے اسی طرح اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت آئی جی آئی بنائی تھی, جس کے پلیٹ فارم سے نواز شریف نے پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا 88 میں, اور پھر 90 میں یہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا, لیکن وہ آئی جی آئی کے پلیٹ فارم سے تھا. نون لیگ تو پھر یہ ڈکلیئر ہوئی ہے 93 کے بعد. تو ہابی تھی اس وقت کے جو سیاستدان تھے فیصل آباد کے, تو بڑے بڑے اچھے سیاستدان تھے. فضل حسین رائی لگا لیں, ایک عوامی بندہ تھا, گراس روٹ لیول کا ورکر تھا, جو سائیکل پہ اپنی کمپین چلانے والا بندہ اور تھڑے کی سیاست کرنے والا.
شیر علی کی بھی یہی پوزیشن تھی, یہ بھی لوئر مڈل کلاس کا بندہ تھا, لیکن ہم ان کی تقریریں سننے جاتے تھے. فضل سے رائی حالانکہ ہم نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے اس وقت, تو یہ بے شک پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے, لیکن جو اچھے سیاستدان تھے, شوق تھا, ان کو سننے جایا کرتے تھے, ان کی تقریریں سنتے تھے. اچھا, بچپن سے سیاست کی طرف آپ راغب ہو گئے, تعلیم کہاں تک حاصل کیا آپ نے, کیسے؟ تعلیم میری اتنی زیادہ نہیں ہے, تو تعلیم میں زیادہ حاصل کر نہیں سکا, کیونکہ جب آپ کو سیاست کا شوق بڑھ جائے نا, پھر تعلیم پیچھے رہ جاتی. کاروبار کی طرف آ گیا, جلدی آ گیا, اپنا بزنس کر لیا, اللہ نے اس میں کافی ترقی دی. پھر اپنی الحمدللہ. آپ کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ آپ جب پی ٹی آئی جوائن کرنے سے پہلے آپ کی فیکٹریز تھیں, آپ کے بڑے اچھے کاروبار تھے, آپ کا بڑا ایک نیٹ ورک تھا, اور آپ نے سب کچھ پی ٹی آئی پہ لوٹا دیا. 2009 میں نے پی ٹی آئی جوائن کی. اچھا. اس وقت میری 3 فیکٹریاں تھیں. اچھا. تو یہ فاروق حبیب جو اب تو لوٹا ہو گیا ہے, تو یہ 2013 کے الیکشن میں پہلی دفعہ آیا. جب ہمارے حلقے میں آیا تو یہ موٹر سائیکل پہ تھا. تو میری اس وقت 3 فیکٹریاں تھیں, 108 لومیں تھیں ایک یونٹ میں, اور امبرائڈری کے یونٹ علیحدہ تھے. میں نے یہ جو 12-14 سال کا 15 سال کا دورانیہ ہے, دھرنا آیا, دھرنے کے بعد دھرنے میں گرفتاری بھی ہوئی, اور وہ ساری اسٹرگل کا دور. پھر لاک ڈاؤن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لڑکا شہید ہو گیا تھا ادھر ہمارا حاکمار, وہ کیس پھر سارا ہم نے ہی لڑا تھا. آپ کے علاوہ مدعی بننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا؟ ایسے ہی تھا. یہ جو اس وقت کی قیادت تھی, یہ فاروق حبیب اور یہ بارہ, یہ تو بھاگ ہی گئے تھے نا, بلکہ انہوں نے الٹی مخالفت شروع کر دی تھی. اچھا. بڑا منفی کردار تھا ان کا. لیکن بعد میں پھر مدعیوں نے صلح کر لی, جو طریقہ کار ہوتا ہے پاکستان میں. وہ 1-1.5 سال تک کھڑے رہے, لیکن بعد میں انہوں نے صلح کر لی. لیکن ہم آخری دم تک ان کے ساتھ کھڑے رہے. آپ نے تو بھی پیسہ نہیں دیا اس میں سے؟ مجھے بڑے پیسوں کی آفر ہوئی. میں واحد گواہ تھا اس کیس میں. مجھے 35 لاکھ روپے کی اس وقت آفر ہوئی تھی مدعی. تو آپ نے پھر پیسے کیوں نہیں دیے؟ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. میں اپنے اوپر غداری کا کلنک تو نہیں نہ لگوا سکتا تھا. میں نے اپنی جیب سے پیسے لگائے اس کیس پہ. مدعی کا 1 روپیہ بھی نہیں ہم نے لگنے دیا. ہم 5-7 دوست تھے, پی ٹی آئی کے ورکر ہی تھے. اس وقت کے تنظیمی عہدیدار رانا رحیل ضلعی صدر تھا, رانا اویس تھا, وہ ٹاؤن پریزیڈنٹ تھا, میں ٹاؤن کا اقبال ٹاؤن کا جنرل سیکرٹری تھا, امر جٹ تھا, راجہ کامران تھا. تو یہ ان لوگ ہم جب آپ نے خود پیسہ لگایا. اچھا, اب پورا ایک قسم کا آپ کے جو لیڈر ہیں وہ جیل میں بند ہیں. آج 9 مئی ہے, آپ نے ایک قسم کا اس سمپیتھی کو استعمال کرتے ہوئے پورا فیصلہ آباد آپ کی پارٹی نے ایک قسم کا ٹیک اوور کر لیا, پوری پی ٹی آئی یہاں سے جیت گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا, کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی غلطی نہیں تھی؟ میں ایک حقیقی سیاسی ورکر کے طور پہ بات کروں گا. ہماری غلطی ہماری لوکل قیادت کی غلطی تھی. عمران خان کی کوئی غلطی نہیں, ہماری پارٹی کی کوئی غلطی نہیں. یعنی پارٹی ڈائریکشن اور عمران خان صاحب کی جو ڈائریکشن تھی, جو حکم تھا, وہ یہ تھا کہ آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے. اب ہوا کیا ہے, یہ صرف فیصل آباد کی قیادت ہی نہیں ناکام ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں اگر خان صاحب آج اگر جیل میں ہیں, اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ اپنی جگہ ہے, یا دوسری پارٹیوں کا. اس میں ہماری لوکل قیادت جو ہے ان کی ناکامی بھی شامل ہے. مثال آپ کو پارٹی کی طرف سے انسٹرکشن آئی ہے کہ آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے. خان صاحب جب تو آپ آئی ایس آئی کے دفتر میں جا گھس بیٹھے, آپ جناح ہاؤس میں جا چلے گئے, آپ نے جا کے آگ لگا دی, آپ نے ایک قسم کا آرمی کی جتنی بھی انسٹالیشن تھی آپ ان پر حملہ آور ہو گئے. تو یہ آپ کے لیڈر نے کہا تھا؟ نہیں, جب ہمارا لیڈر عمران خان جب گھر سے نکلا ہے, وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آج مجھے انہوں نے گرفتار کر لینا ہے, لیکن آپ نے پرامن احتجاج کرنا. یہ آن دی ریکارڈ ان کا بیان موجود ہے. ہوا کیا, خان صاحب تو چلے گئے, گرفتار ہو گئے. اس کے بعد جو رد عمل آیا, رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے دھرنے دے دیے ہیں, روڈ بلاک کر دیے ہیں, بیٹھے رہے 1 دن 2 دن 3 دن,
पुरअमन तौर पे आप सारे पाकिस्तान की बड़ी शाहराहें तो बंद हो गई थी, आपका मुल्क पुरअमन तरीके से जाम हो गया, मुल्क चल ही नहीं सकता था। उन्होंने ऑटोमेटिक खान साहब को छोड़ना ही छोड़ा। हुआ क्या, हर पार्टी में जज्बाती वर्कर होते हैं। एक तबका ऐसा होता है जो एतदाल पसंद होता है, मेच्योर वर्कर होते हैं। एक जज्बाती वर्कर भी तो पार्टी का हिस्सा ही होते हैं ना। वो जब उनके कायद को पकड़ लिया जाए, अच्छा, उनका रद्द अमल शदीद होता है। हुआ ये कि हमारी जो लोकल क़यादत थी, मेरा ज़ाती ख्याल है, वो अपने जज्बाती वर्करों से के हाथों हाईजैक हो गई। उन्होंने मिसाल है कि उन्होंने सियासी मुखालफिन के घरों पे हमले या थानों पे हमले, अच्छा, या किसी हसास अदारे के दफ्तर पे चले गए। एक तो इसमें ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि शरपसंद लोग भी इसमें शामिल थे। एक छोटा सा वेलकम बैक नाज़रीन। हाजी यकूब रासम मुगल साहब, आपको ऐसे क्या कोई यहाँ पे कोई ऐसे लीडर्स नहीं थे आपके फैसलाबाद में जो इन कारकुनान को रोकते कि भाई आप ISI के दफ्तर में मत जाएं, आप इस तरह के काम मत करें जो कि कल एक पार्टी के लिए मुसीबत बन जाए? तो क्या कोई भी नहीं था? बदकिस्मती है कि उस दिन, क्योंकि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद वर्कर जो है वो गमो गुस्सा बहुत ज़्यादा था। ये हर पार्टी में ही होते हैं ऐसे वर्कर, लेकिन PTI में ज़्यादा है। बदकिस्मती ये है कि लोकल क़यादत उस दिन मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई। वो इनको रोकने की बजाय इनके पीछे खुद लगे। बोले ऐसे लग रहा था जैसे लीड वो कर रहे हैं और हमारे MPs और MNA जो हैं वो सारे जो लोकल तंजीमी क़यादत, टिकट होल्डर थे, वो सब उनके हाथों यरगमाल हो गए। और फिर जब क्राउड मुंतशर हो जाता है ना, उसको फिर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब DTI वाले पुल पे क्या हुआ, जो राना सनाउल्लाह के डेरे पे जो हमले वाला FIR हुई है, असल अब देखा जाए तो वो FIR उलट होनी चाहिए थी, लेकिन PTI पे हो गई। मिसाल, कुछ जज्बाती वर्कर राना सनाउल्लाह के डेरे की तरफ गए, उसमें इंतशार पसंद लोग भी शामिल हो गए। अच्छा, वहां से पुलिस ने उनको काउंटर किया। पुलिस की और वर्कर की सारा दिन झड़पें चलती रही हैं, बल्कि फायरिंग तक हुई। फिर पुलिस ने जो है वो अवाम को मुंतशिर करने के लिए, जब क्राउड ज्यादा इकट्ठा हो गया तो हवाई फायरिंग की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये सारा दिन आंख मिचोली चल रही है, उधर से वर्करों पे शेलिंग हो रही है, बड़ी शदीद किस्म के आंसू गैस और शेलिंग हुई है। पुलिस ने उस दिन अखीर की है। अच्छा, फिर जब रात हुई है, रात को क्या हुआ है, असल जुल्म जो हुआ है वो तो कोई बात ही नहीं करता उस पे। अच्छा, जब 8-9 बजे हैं, उस इलाके की बिजली बंद हो गई। अच्छा, प्राइवेट गन में नामालूम गन बंद हो गई है, बिजली बंद करवाई गई है। मेरा तो ख्याल है करवाई गई है, क्योंकि प्लान था। अब जब लाइट बंद हुई है, वहां कोई हजारों के हिसाब से वर्कर खड़े थे उस चौक में। जो कायदीन थे वो तकरीरें कर रहे थे। एकदम फायरिंग की आवाज आती है, ये क्लाशनकोव के ब्रस्ट, मुझे तो ऐसे ही लगा जैसे ब्रस्ट चले हैं। मैं खुद वहां मौजूद था, आंखों के सामने देखते देखते, यानी जिन लड़कों को गोलियां लगी हैं वो गिर पड़े हैं और आवाम भागी है। वो हमारे उस वक्त के जो सो कॉल्ड तंजीमी क़यादत और जो टिकटों के उम्मीदवार थे, ये सब वहां पे वर्करों को गोलियां लगी हुई छोड़ के भाग गए। अच्छा, फिर कोई नजर नहीं आया। वो जो फिर जो जख्मी पड़े थे उनको कैसे, किस तरह? 4 लड़कों को गोलियां लगी हैं। एक लड़का जो है चौक के दरमियान समुंदरी रोड सड़क में पड़ा है, उसके यहाँ गोली लगी है और उसके करीब डर के मारे कोई नहीं जा रहा। तो मेरे पास अब लोकल क़यादत सारी भाग गई है। ये टिकटों के उम्मीदवार जो थे, वो साहब का कोई MP MNA, ये फरूख का भाई था, ये सब भाग गए। अच्छा, वो वर्कर सारे इकट्ठे हो गए, मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा कि जी हाजी साहब देखें, वो लड़का, उसकी डेथ हो गई है, गोली लग गई है, उसके पास कोई नहीं जा रहा। मैंने उनको बोला कि यार इसको उठा के हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लड़कों ने कहा ये हमने 1122 को फोन किया है। मैंने कहा सर रास्ते सारे बंद हैं,
اگر اس کی قسمت میں بچنا ہوا بھی تو اس وجہ سے ہی نہ رہ جائے. موٹر سائیکل لے کے آؤ, ہم نے اللہ کا نام لیا, ہم ورکر ہی ورکر کے کام آئے. یہ جو ٹکٹوں کے اس وقت امیدوار تھے یہ سب بھاگ بھوگ گئے تھے, لوکل لیڈرشپ بھی سب بھاگ گئی تھی. ہم نے ٹکٹ پھر آپ کی قسم کے لوگوں کو دی گئی, آپ کے ورکرز کو تو وہ میں اس طرف بھی آتا ہوں. اس وقت کیا ہوا, ہم ورکروں نے ہی ورکروں کو بچایا. بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے. ہم نے اس لڑکے کو اٹھایا, ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انہوں نے موٹر سائیکل پہ اس کو ڈالا, سمنا آباد جنرل ہاسپٹل لے گئے. اچھا اتنی دیر میں وہ لڑکوں کو میں نے کہا آپ لے کے جاؤ. ایک لڑکے کی ٹانگ میں گولی لگی تھی, وہ ادھر نزدیک ہی ایک کلینک پہ تھا, اس کے پاس گئے. اس نے کہا میرے بھائیوں کو پتہ خبر ہو گئی ہے, میں بچ گیا ہوں, تو آپ دوسرے لڑکوں کا دیکھیں. اچھا ہم ہاسپٹل چلے گئے. وہ لڑکا جسے ہم نے ڈیڈ باڈی سمجھ کے بھیجا تھا, وہ لڑکا آکسیجن لگی اور سانس لے رہا تھا. یقین کریں میں آپ کو فیلنگ نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا وسیلہ بنایا, کتنی خوشی ہوئی اس کو زندہ دیکھ کے. اچھا ڈاکٹر سے میں نے پوچھا, اس نے کہا گولی اس کے یہاں سے لگ کے جبڑے کی طرف آئی ہے, اس کا جبڑا اڑ گیا, یہ بچ گیا. اچھا 2 لڑکے اس کے بعد وہاں اور آ گئے. ایک لڑکے کے یہ پیچھے سے گولی لگی ہے اور پیٹ سے آگے نکل گئی. وہ وہاں خود ہی پہنچ گیا. جب اس کو دیکھا, وہ میں آپ کو ویڈیو دوں گا, اگر آپ مناسب سمجھے تو چلا لیجئے گا آپریشن تھیٹر کی, میں بھی ادھر موجود تھا. پھر ایک لڑکا وہ ہمارے ادھر حلقے کا ہی ہے, اس کے یہاں سے گولی لگی اور یہاں جا کے. اچھا یہ تمام تر واقعات ہوئے اور اس کے بعد آپ کی جسے کہتے ہیں کہ آپ کے ایک قسم کا ساری کی ساری قیادت بھی بھاگ گئی, آپ لوگ بھی غائب ہو گئے, مقدمات آپ کے اوپر قائم ہوئے. یہ کیا سٹوری تھی؟ یہ امین بھائی صحیح بات پوچھے نا, دردناک سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے. 9 مئی کی جو اصل جو اب ورکر تھے, ورکروں نے کوئی فرنٹ فٹ پہ بھی کھیلے, کوئی بیک فٹ پہ. جب 9 مئی کے بعد کریک ڈاؤن شروع ہوئے نا, پھر پولیس نے اور ہماری ایجنسیوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ کون قصوروار ہے کون نہیں ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ مجمع ہے, یہ بندہ مجمع میں کھڑا ہے, اٹھا لو. میں خود میرا 9 مئی سے 2 دن بعد میرا بڑا بھائی فوت ہو گیا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. دفنانے کے بعد اگلے دن کل شریف کا ختم تھا. اب گھر میں میرے سارا دن فاتحہ خوانی کے لیے دوست احباب محلے دار آ رہے ہیں. رات کو میرا لسٹ میں نام ڈال دیا. میرا قصور یہ تھا کہ میں نے وہاں پہ جن کو گولیاں لگی تھی ان کو اٹھا کے ریسکیو کیا اور 1122 کا کردار ادا کر کے ہاسپٹل بچایا. اللہ نے ان کو نئی زندگی دے دی. تو میں نے لسٹ میں, مجھے دوستوں کے فون آئے کہ گروپ میں لسٹیں چل رہی ہیں, آپ کا تو نام اور تصویر بھی آ گئی. حالات ایسے تھے, ریڈ شروع ہو گئے گھروں پہ. یقین کریں کہ جس گھر میں 1 دن 2 دن پہلے فوتگی ہوئی ہو اور سوگ میں ہو, وہ سارا گھر خالی کرنا پڑے, خود روح پوش ہونا پڑا, فیملی کو شفٹ کرنا پڑا. آپ کے کتنے کارکنان یہاں سے رپوش ہوئے, کتنے لیڈران؟ میرا خیال ہے کہ فیصل آباد سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ گرفتاریاں جو ہوئی ہیں وہ NA102 سے ہوئی ہیں. اس کی وجہ رانا ثناء اللہ کا ڈیرے والا جو FIR 732, اس میں پھر اندھا دھندی گرفتاریاں ہوئی, انتقامی کارروائیاں بھی ہوئی ہیں. کتنے مہینے آپ لوگ غائب رہے؟ میں بہت سارے ورکروں کو جانتا ہوں جو 1.5 سے 2 مہینے تک غائب رہے ہیں, اور اس میں ایسے ورکروں کو میں جانتا ہوں جن کے ایک لڑکا ہے ملک اعظم قصوری ہے اس کا نام, اس کا والد فوت ہو گیا. یقین کریں کہ وہ وہ ایک لوئر مڈل کلاس کا لڑکا تھا, اور اس کو جنازے میں بہت مشکل سے شرکت کرنی پڑی اپنے والد کے جنازے, اور اس کے بعد پھر غائب. اچھا رشتہ دار بھی جو ماڑے بندے کو کتنی دیر اپنے گھر رکھتے ہیں. میں ان ورکروں کو جانتا ہوں جو درباروں پہ سوتے رہے ہیں, جو ریلوے اسٹیشنوں پہ سوتے رہے ہیں, جو پارکوں میں سوتے رہے ہیں, اور یہ سیلانی والوں سے لنگر کھا کے اپنا گزارا کرتے ہیں. غریب گھروں کے لڑکے بھی تھے نا, تو وہ سارے تو نہیں ایسے کہ جو اچھے طریقے سے روح پوشی کوئی, جو صاحب سیت تھے انہوں نے اپنے حساب سے روح پوشیاں کاٹ لی. کسی نے اسی والے قبروں میں بیٹھ کے کوئی اچھے ڈیرے مل گئے. اچھا جو کو ملک سے باہر چلے گئے. اچھا جو غریب ورکر تھا, عام ورکر تھا, وہ رل گیا اور کسی نے ان کو پوچھا نہیں. چند ایک, اب وہ میں ذکر کرنا نہ کروں تو زیادتی ہے, یہ شیخ شاہد جوید MP ہے, اور اس نے کافی لڑکوں کو اکاموڈیٹ کیا انہوں نے.
تو مالی طور پہ انہوں نے مدد کی کافی ورکروں کی، لیکن باقی نہیں کہیں سننے کو آیا، کہیں بھی سننے کو نہیں آیا۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے گا، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اب بھی آپ کے عمران خان جو لیڈر ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ بھئی فوج کے خلاف ایک قسم کا مسلسل بیانیہ، چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف مسلسل بیانات، اور پھر فوج کے خلاف مختلف ٹرینڈز ہر سوشل میڈیا پہ آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں استہزائی انداز میں ان کے اوپر ایک مختلف غلیظ قسم کے ٹرینڈز چلا رہے ہیں، تو کیا اس کی روک تھام نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے، لیکن اب دیکھیں نا ہو کس طرف سے رہی ہے، زیادتی کس طرف سے ہو رہی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ جو ہے نا، اب تو کسی کو شک رہ ہی نہیں گیا کہ وہ پلانٹڈ نہیں تھا۔ اچھا نہیں، آپ کو آپ کے کارکنوں کو پلانٹڈ طریقے سے لایا گیا وہاں پہ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جیسے ویڈیوز موجود ہیں کن کی سرکاری گاڑیوں سے پرائیویٹ، نہیں وہ تو اکا دکا ایسی ویڈیو چلائی گئی نا، آپ کے کارکن نہیں تھے نا، ہوا ہے سب لوگوں کی جگہوں پر۔ اچھا یہ بتائیں 9 مئی کے کسی واقعے میں کوئی ہمارا فوجی جوان شہید ہوا، کوئی زخمی ہوا؟ نہیں وہ تو سرینڈر کر گئے نا، کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے تاکہ سے اس کے بعد۔ لیکن یہ دیکھیں نا کہ اس کے پی ٹی آئی کے خلاف کتنا بڑا کریک ڈاؤن ہوا، 20,000 کارکن گرفتار ہوئے، 25 شہید ہوئے اور زخمی بے شمار ہے، ابھی تک لڑکے جیلوں میں۔ میں آپ کو سینکڑوں کے حساب سے رکنا چاہیے، بالکل۔ دیکھیں ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی چلی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد، پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں تو وہ ملیٹنسی میں چلے گئے، انہوں نے باقاعدہ ذوالفقار بنائی۔ بھٹو کے بیٹے مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو نے PIA کا طیارہ اغوا کر کے کابل لے گئے تھے، فوج پہ باقاعدہ مسلح حملے کرتے تھے، یہ بم دھماکے کرتے تھے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے چیزیں۔ پھر ان کے ساتھ صلح نہیں ہوئی، ان کو راستہ نہیں دیا گیا، PTI نے تو کوئی ملیٹنسی نہیں کی۔ ایک اچانک واقعہ ہوا نا 9 مئی کا، اس میں PTI کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، لیڈر تو کہہ کے گیا ہے کہ آپ نے پورامن احتجاج کرنا ہے اگر میں پکڑا بھی جاؤں۔ ہماری لوکل قیادت کی کسی حد تک نااہلی اس میں شامل ہے، لیکن کوئی پلان نہیں تھا، وہ سڈن ہوا جو بھی ہوا۔ اچھا لیکن ان پارٹیوں نے جو پیپلز پارٹی کی میں نے آپ کو مثال دی، پلان تھا اور بہت کئی سال تک یہ ملیٹنسی چلی ہے، اور اس کے بعد اب دیکھیں جو ہو رہا ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، وہاں علیحدگی پسند تحریکیں نہیں چل رہی۔ اچھا وہ فوج پہ حملے نہیں کر رہے، فوج ان کو اختیار ڈالنے کی شرط پر ان کو عام معافی کا اعلان نہیں کر رہے، حالانکہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے جیسے یہ کل DG ISPR صاحب نے کہا نا کہ جی یہ معافی مانگے، ایسے تو کوئی معافی نہیں مانگے گا۔ زیادتیاں دیکھیں، عمران خان پہ 200 FIR ہیں، وہ جھوٹے مقدموں میں 1 سال سے جیل میں ہے، اس کی وائف جیل میں ہے، اس کی بہنوں پہ FIR ہیں۔ اچھا ہمارے 10,000 کارکن گرفتار ہیں، بے شمار قربانیوں کے بعد فوج کا نقصان بھی کوئی نہیں ہوا۔ اچھا آپ نے پارٹی کریش کر دی، الیکشن چھین لیا 47 کے ذریعے، فارم 47 کے ذریعے، زبردستی ہارے ہوئے لوگوں کو جتوا دیا۔ نواز شریف خود آپ کی جو دیکھیں نا 50,000 کی لیڈ سے ہارا تھا۔ آپ کے یہ جو فیصل آباد میں لوگ جتنے لوگ جیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کیلیبر کے تھے کہ یہ جیت سکتے ہیں؟ دیکھیں جی فیصل آباد میں تو فیصل آباد نہیں، پورے پاکستان میں عمران خان نے جس کو ٹکٹ دیا ہے وہ عمران خان کا کھمبا ہی تھا، اور لوگوں نے کھمبا سمجھ کے ووٹیں ڈالی ہیں۔ یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ بندہ کون ہے کون نہیں ہے۔ یہ ہمارے NA 102 میں چنگیز خان کاکڑ کو ٹکٹ دیا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہ کون ہے کون نہیں ہے، ایک پیراشوٹر تھا، آیا لوگوں نے ووٹیں دی، دیکھا ہی نہیں کسی نے کہ اس کی کوئی پارٹی کے لیے سٹرگل ہے نہیں ہے، لیکن ووٹیں دی ہیں۔ اچھا لوگ آپ کے جو کارکنان یا جو لوگوں نے ووٹ تو ڈالا تھا عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے، تو کیا آپ کے یہ جو MNAs MP جیتے ہیں، آپ کو کہیں پر نظر آ رہا ہے کوئی ایسی موومنٹ یا کوئی ایسی تحریک چلائی انہوں نے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے فیصل آباد کے تک؟ ابھی تک یہ ناکامی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو لیڈرشپ ہے موجودہ، جو اب جیت کے اسمبلیوں میں چلے گئی ہیں، جو تحریک ان کو چلانی چاہیے یہ ناکام۔ اس وقت پارٹی میں بدقسمتی سے وکلا کا قبضہ ہے پارٹی کے اوپر، ٹکٹوں کی تقسیم میں بھی ان کا ہولڈ رہا ہے، انہوں نے من مرضی کے لوگوں کو ٹکٹیں دلوائیں، بہت کنٹروورسی رہی، بہت سارے ورکروں کے حق مارے گئے، لیکن ہو گیا جو بھی ہونا تھا، اب جیت گئے، اسمبلیوں میں چلے گئے۔ اب انہوں نے لوگ اپنی کمپین کے دوران یہ وعدے کیے ورکروں کے ساتھ، جہاں بھی یہ جاتے تھے ورکر ان سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ نے اسمبلی میں جا کر خان صاحب کو رہا کروانا ہے،
اس شرط پہ ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے. یہ وعدے کیے ہیں انہوں نے. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب وہ تو جیت گئے جنہوں نے جیتنا ہے. یہ چھتروں میں دال بٹ رہی ہے, وکلا آپس میں لڑنا نہیں, ان کی اپنی لڑائی نہیں ختم ہو رہی, تو یہ عمران خان کو کیا چھڑوائیں گے؟ وکلا کا مکمل ہولڈ ہے پی ٹی آئی کے اوپر, لیکن ان کے اندر بھی 3-4 دھڑے بن گئے ہیں, وہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں. اب تو کھلے عام ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہو رہی. یہ اپنی لڑائی چھوڑیں گے تو عمران خان کو فیصلہ آباد کی جو ایک مثال ہے آپ کی, جو فیصلہ آباد چل رہے تھے, فیصلہ آباد کے جتنے بھی مقامی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, کیا کوئی ایسا انہوں نے کوئی ریلی یا کوئی ایسا احتجاجی تحریک یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ امپریس ہوئے ہوں کہ بھائی انہوں نے بڑا یہ کارنامہ سر انجام دیا؟ ابھی تک کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے ان کی جو قابل ذکر ہو, قابل ذکر بھی ہو. یعنی یہ 26 مئی کو, ابھی یہ 26 تاریخ جو گزرا اپریل کو ریلیوں کا پارٹی کی طرف سے اعلان تھا کہ سب ایم پی ایز ایم این ایز اپنے حلقوں میں ریلیاں جلد سے جلوس کریں. تو ریلیاں فیصل آباد سے میں آدھے سے زیادہ ایم پی ایز ایم این اے نے تو ریلیاں نکالی نہیں. اچھا جو چند ایک نے نکالی ہیں وہ بھی آپ ویڈیوز ان کی اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی 100-200 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. اچھا پولیس نے ایک اس میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ پولیس نے 2 دن پہلے ریڈ شروع کر دی ہے, اور پھر یہ ہمارے یہ ادھر ایم این اے جو ہیں این اے 102 سے, اور یہ شیخ شاہ جوید صاحب ایم پی ہیں, ان کو گرفتار کر لیا پولیس نے, اور پھر وہاں سے ورکروں نے ان کو جا کر اپنا احتجاج کر کے تھانے کے باہر ان کو ریلیز کروایا وہاں سے. تو سختی بہت زیادہ ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. دوسرا ان کی ناکامی یہ ہے کہ ورکر کے ساتھ اس طرح اٹیچمنٹ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. ورکروں کو اکٹھا کرنے میں یہ ناکام رہتے ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسی ایک ریلی جلسہ جلوس جو قابل ذکر ہو. ہاں اب 17 مئی کو یہ انہوں نے فیصل آباد میں جلسہ رکھا ہے, دیکھتے ہیں یہ ہمارے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ دھوبی گارڈ بننے میں کامیاب ہوتے ہیں بغیر عمران خان کے. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا, آپ کے چونکہ ابھی مثال کے طور پہ ورکرز کی آپ بات کر رہے تھے, آپ کا ورکر خاص طور پر جو پارٹی ورکر ہے, کیا ان کی کارکردگی سے مطمئن نظر آتا ہے؟ پارٹی ورکر کی بہت قربانی ہے. پارٹی ورکر سے اور انہوں نے کیا لینا ہے؟ نہیں, پارٹی ورکر ان یہ جو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے اب تک؟ نہیں. پارٹی ورکر کو بیچارے وہ پہلے بھی سفر میں تھے, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, جو ایف آئی آر اب بھی بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی ضمانت پہ ہوں 9 مئی کی ایف آئی آر میں. اچھا بہت سارے لڑکے ہیں جو جیلیں کا, اور ابھی کئی لڑکے ایسے ہیں جو ابھی بھی جیل میں ہیں, ان کا وہ دوسرا ٹرائل ہو رہا ہے, ملٹری ٹرائل میں. اچھا جو روح پوشیاں کاٹی ہیں وہ بیچارے تو اب بھی سفر کر رہے ہیں. تو ان کو اس کے باوجود بھی ڈر خوف اور دہشت کے زدہ حالات کے باوجود انہوں نے ان کو جتوایا. ان کے پاس اب ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو کم از کم عزت تو دیں. کیا یہ چہرے آپ کے خیال میں اگلا الیکشن اگر آ جاتا ہے تو کیا یہ چہرے دوبارہ جیت سکتے ہیں اگر اسی طرح ان کے رویے رہے, اسی طرح سے ان کے قسم کا اپنے آپ کے ورکرز کے ساتھ دوریاں رہیں, یا ان کی کارکردگی جو مثال 100 بندہ نہیں نکال سکتا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چہرے دوبارہ الیکشن جیت سکتے ہیں؟ عمران خان کی ایک خوبی ہے, وہ ہر الیکشن میں کافی سارے چہرے تبدیل کر دیتا ہے. اچھا آپ 2018 کی پی ٹی آئی فیصل آباد کی دیکھ لیں اور اب والی دیکھ لیں, اس میں سے کتنے 2-3 کے علاوہ سارے بدل گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں سارے یہ چینج ہو جائیں؟ انشاءاللہ ان میں سے بہت نااہل بندے, کوئی پیرا شوٹر بھی ہوں گے موجودہ جو ہیں, انشاءاللہ اگلے الیکشن میں یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. جب جیت جاتا ہے نا بندہ, وہ سمجھتا ہے میں نہیں رہنا ساری زندگی. فرق حبیب جو ہے نا وہ پارٹی میں بہت مضبوط پوزیشن میں تھا, لیکن دیکھ لیں کہ آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اس نے پارٹی بڑے غلط طریقے سے عمران خان اور اس کی اہلیہ پہ, فیملی پہ جو تنقید کی ہے, ورکروں نے جتنا اس کو پیار دیا اس سے 10 گنا زیادہ اسے نفرت کی ہے بعد میں. اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں, حلقے میں پھر نہیں سکتا, آگے کھل کے پھر نہیں سکتا جیسے پہلے پھرتا تھا. تو یہ ہے کہ خان صاحب نے اس الیکشن میں بہت سارے چہرے بدل دیے. فیصل آباد کی 90% جو قیادت ہے چینج ہو گئی. تو یعقوب راسم مغل کو امید ہے کہ اس دفعہ آپ کا ایم این اے کا ٹکٹ ایک قسم کا کنفرم تھا, آپ کو ٹکٹ مل چکا تھا تقریباً, جو ہماری اطلاعات ہیں. اچھا چھین لیا گیا, کیا اگلے الیکشن میں پر امید ہے کہ آپ جیسے بندوں کو بھی ٹکٹ مل پائے گا؟ دیکھیں میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں نے 30-35 سال گراس روٹ لیول کی سیاست کی ہے. اپس اینڈ ڈاؤن پارٹ آف پالیٹکس.
میں کبھی حالات سے مایوس نہیں ہوا، اللہ کا یہ بہت شکر ہے۔ سیاست میں سمجھتا ہوں کہ اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، صحیح اور غلط فیصلے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ میرے ساتھ تو پارٹی قیادت کی طرف سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور بلکہ پورے فیصل آباد کے جو نظریاتی ورکر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی۔ نہیں، آپ لیکن کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یعقوب راسم مغل اگر چنگیز خان کاکڑ کی جگہ کھڑے ہوتے تو یہ لیڈ جو آبا شیر علی سے 50-60 ہزار سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہونا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ورکر تھے ان کی لیڈیں کتنی ہیں۔ علی سرفراز ہے، پی ٹی آئی ورکر تھا، 62 ہزار کی لیڈ ہے۔ اچھا، رانا عاطف ہے، وہ میرے ساتھ ڈپٹی جنرل سیکرٹری سٹی تنظیم میں ہم 2 سال رہے ہیں۔ علی سرفراز بی یو سی تنظیم کا حصہ تھا، ندیم صادق ڈوگر صاحب، یہ ہم کٹھے فیصل آباد تنظیم میں رہے ہیں۔ 2 سال ہم نے تنظیم چلائی ہے 19 سے 21 تک۔ اچھا، یہ ان سب نے بڑی لیڈوں سے یہ جیتے ہیں، یعنی 49,000 کی لیڈ ہے رانا عاطف کی، اور علی سرفراز کی 62 کی لیڈ ہے۔ اچھا، یہ دونوں پی ٹی آئی فیس تھے۔ اب حامد رضا صاحب ہیں، وہ پی ٹی آئی فیس نہیں ہے، وہ کولیشن میں ہے ہمارے ساتھ، لیکن اب ان کو سمجھا تو یہی جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے قیادت بھی ان کے پاس ہی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن ان کی لیڈ 3رے نمبر پہ تھی۔ اچھا، 4تھے نمبر پہ یعنی 102 کی لیڈ تھی، کیونکہ یہ بالکل ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی جو ہے میرا خیال 2-4-6 مہینے پہلے 9 مئی سے یا بڑی حد ہے اتنا ہی، یہ پی ٹی آئی فیس نہیں تھے، تو اس کے باوجود ایک ایز اے پیرا شوٹر ہے، لوگوں نے پھر بھی جتوایا، 32,000 کی لیڈ آئی۔ اگر یہ آپ کی بات درست ہے کہ اگر پی ٹی آئی ورکر کے پاس یہ ٹکٹ ہوتا تو یہ بھی 50-60 ہزار کی لیڈ ہونی تھی۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے گا، چونکہ آپ سارا وقت سیاست کو ایک مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں، سیاست میں ایک قسم کا اپنے آپ کے اکثر جب بھی دیکھا جاتا ہے ورکرز کے ساتھ آپ ادھر جا رہے ہیں، ورکرز کی وہ غمی خوشی میں، اپنے لیے کیا، آپ کی کیا ہابیز کیا ہیں، کیا کرتے کیا ہیں، ویسے پسند کیا ہے، کیا کام کرنا پسند ہے آپ کو؟ میں بزنس مین شروع سے، اللہ کا شکر ہے، سفید پوشی اللہ نے برہم رکھا ہوا ہے، تو کاروباری اپنا کاروبار کرتا ہوں، جو مجھے فارغ ٹائم ملتا ہے وہ میں اپنی جماعت کے لیے وقف ہوں۔ کوئی ورکر مجھے دن رات جہاں بھی بلائے میں حاضر ہو جاتا ہوں، کوئی میرے پاس آنا چاہے تو تب بھی میں حاضر ہوتا ہوں۔ پارٹی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جب بھی کوئی جلسہ جلوس ریلی ہوتی ہے، حصہ برائے جسا اس میں حصہ ڈالتا ہوں۔ اچھا، لیکن بدقسمتی یہ بھی ہے کہ سیاست میں ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ کھان پینو باندریاں تے سوٹے کھانو رچ، جب سلے کا وقت آتا ہے وہ پھر کوئی پیرا شوٹر آ جاتا ہے، لیکن میری سیاست کبھی بھی ٹکٹوں کی نہیں ہے۔ محبت بھی کسی سے کی آپ نے اب تک؟ اپنی اہلیہ سے محبت کی۔ اچھا، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ آپ کی جو وائف ہیں، آپ کی پہلی اور آخری محبت؟ میرے 4 بچے ہو گئے ہیں، بیٹا جوان ہو گیا، چھوٹا 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، میری ماموزاد بھی ہیں، کزن ہے، تو میرے جیسے سیاسی بندے کے ساتھ وہ گزارا کر رہی ہے تو بڑی بات ہے، کیونکہ ہمارے سیاسی ورکر جو ہوتے ہیں ان کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے زندگی گزارنا ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو میں تو اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ میرا گھر بھی اس نے سنبھالا ہوا ہے، بچوں کو بھی سنبھالا ہوا ہے، کبھی مجھ سے گلہ بھی نہیں کیا۔ رنگ کون سا پسند ہے؟ رنگ مجھے وائٹ کلر، کپڑوں میں وائٹ کلر پسند کرتے ہیں۔ خوشبو کون سی استعمال کرتے ہیں؟ عطر، عود۔ اچھا، وہی استعمال کرتے ہیں؟ اچھا، اچھی لگتی ہے آپ کو خوشبو؟ بہت اعلیٰ، پرفیوم میں بھی ہے، وہ عطر بھی ہے، اور وہ پرفیوم میں بھی عود ہے۔ میوزک بھی سنتے ہیں؟ میوزک بالکل، میوزک کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندے کی کہتے ہیں کہ روحانی غذا ہے موسیقی، اور میں مانتا ہوں کہ واقعی ہے۔ کس گلوکار کو سنتے ہیں؟ مجھے قوالی بہت پسند ہے، عزیز میاں قوال میرا پسندیدہ قوال ہے، ان کی جو وہ
قوالیاں تو ان کی بہت زبردست اور بھی ہیں، لیکن نبی نبی یا نبی نبی یہ بہت اعلیٰ قوالی ہے. جب میں دل کرے میں پوری سنتا ہوں، اس میں قرآن کی پوری تشریح کیا. اور نصرت غزلیں جگجیت سنگھ کی، اور ہمارے پیر و مرشد سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی ایک بڑی مشہور غزل ہے. اس کا مطلب پرانے گانے زیادہ ٹچ سنتے ہیں، زیادہ نیا نہیں بالکل. ان کی ایک بڑی مہندی حسن صاحب نے ان کی لکھی ہوئی ایک غزل گائی ہے، تو وہ آپ نے بھی شاید سنی ہوگی. غنچۂ شوق لگا ہے کھل، پھر تجھے یاد کیا ہے دل. گنگناتے بھی تھوڑا سا سنائیے کہ اس حوالے سے. میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا سا گنگنائیں گے تو ہمیں زیادہ. غنچۂ شوق لگا ہے کھلنے، پھر تجھے یاد کیا ہے دل نے. واہ، اس کا مطلب گنگناتے بھی ہیں آپ. بس ایسے ہی اچھا لگتا ہے آپ کو گنگنانا بھی. اچھا آخر جاتے جاتے خاص طور پر جو کہ آپ کا فیصل آباد ایک مثال کے طور پہ پورے کا پورا پی ٹی آئی کے پاس ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت جو ہے قسم کا الیکشن جیتنے کے باوجود یہاں پہ اس کا کوئی رول نہیں ہے؟ یہ جتنے ایم این ایز ایم پی ایس ہے آپ کی قسم کی ان کی کارکردگی بالکل بلو ایوریج ہے، آپ کے لیڈرز کو بھی نہیں چھڑا سکے. تو کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کے کارکنان کو ایک قسم کا پارٹی میں اکوموڈیٹ کیا جائے، بڑے عہدوں پر جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے جیلیں یا اتنی صحبتیں کاٹی ہیں؟ تو جاتے جاتے کیا کہیں گے قیادت کے حوالے سے، کیا کرنا چاہیے پارٹی کو، کیا کرنا چاہیے؟ جتنی پارٹی ورکر نے قربانی دی ہے اس کا صلہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. جیلیں کاٹیں، ماریں کھائیں، ایف آئی آریں بکتیں، گھر سے بے گھر رہے، فیملیاں پریشان ہوئی، قرضے اٹھا کے عام ورکر جو ہے وہ قرض دار ہو گیا. بڑی قربانیاں ہیں. اب بھی کئی ورکر جیلوں میں ہیں، لیکن ایم این اے کو یہ چاہیے. ابھی مثال ابھی تنظیمیں لگنی ہیں، تنظیموں میں ایسے ورکروں کو عہدے دیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، روح پوشیاں کاٹی ہیں، قربانیاں دی ہیں. جنہوں نے ایم پی ایز اور ایم این ایز بننا تھا وہ تو بن گئے ہیں، ان کو اور کیا چاہیے؟ کیونکہ حکومت ہماری نہیں ہے. ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے اختیار میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. نہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملیں گے اور نہ ہی وہ کوئی کسی کو جاب دلوا سکتے ہیں. کیونکہ گورنمنٹ ہوتی تو پھر یہ ان سے توقع. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے تناظر میں کیا پارٹی کو کیا آپ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے اوپر یہ جو پریشر ہے آپ کے کارکنان پر اور یہ سب کچھ یہ ختم ہو سکے؟ ایسا کیا سجیسٹ کریں؟ میرے خیال میں جو ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کو چاہیے کہ 9 مئی والے دن جو لوگ زخمی ہوئے تھے ان کے گھروں میں جائیں، جو جیلوں میں گئے ان کے گھروں میں جائیں، گلدستے لے کے جائیں پھولوں کے، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو تسلیاں دلاسے دیں، ان کو عزت دیں. یا کوئی ایسے پروگرام رکھیں جہاں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے جو روح پوش رہے، مقدمے جو فیس کر رہے ہیں ان کو. آپ ابھی فی الحال حکومت میں نہیں ہے، کچھ نہیں دے سکتے، لیکن عزت تو دے سکتے. لیکن ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے نا کہ یہ جو قسم کا یہ جو عمل ہوا ہے 9 مئی کا، اس کی حوصلہ شکنی کے حوالے سے بھی کیا آپ کی پارٹی کو کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس کو یہ جو فوج کے خلاف ایک قسم کا مسلسل بیانیہ اور مسلسل ایک تاثر آپ پھیلا رہے ہیں، فوج کو ایک قسم کا کمزور کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے پیچھے کو؟ تھوڑی سی کریکشن کروں گا، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. فوج ہماری جان ہے. تو اسٹیبلشمنٹ چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کسی جماعت کی فیور میں ہوتی ہے، کبھی کسی. اچھا اب والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنے والی بھی نہیں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بھی ہر 3-4 سال بعد چینج ہو جاتا ہے، وہ کسی کو فری ہینڈ. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدم ان کو پیچھے ہونا چاہیے، 2 قدم ہمیں پیچھے ہونا چاہیے، تبھی جا کے بات بنے گی. ابھی دیکھیں ایک نہ ایک دن خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح تو ہونی ہے. اچھا اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میری شرطوں پہ ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شرطوں پہ ہو جائے. لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ کسی نہ کسی کی شرط پہ یہ ہو جانی ہے، اور اس کے بعد یہ ملک تب ہی آگے چلے گا جب آپ پاکستان کی اتنی بڑی پاپولر جماعت اور لیڈرشپ کو باہر نکالیں گے، ان کو اختیار دیں گے اور آپ ان کا ساتھ دیں، وہ آپ کا ساتھ دیں.
ملک تبھی ملک آگے بڑھ سکے گا. ناظرین آپ سن رہے تھے کہ 9 مئی کے حوالے سے بڑی قسم کا ڈیٹیل حاجی یعقوب راسم مغل سے بات ہوئی, اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ بھئی ایک مقدمات کا, گرفتاریوں کا اور ایک قسم کا طویل ترین صوبتوں کا جو پی ٹی آئی کے یہاں پہ مقامی ورکرز نے دن کاٹے, اور پھر جس طرح سے اب مقامی جو ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کا جو رویہ ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیل سے انہوں نے بات کی. جو سب سے بڑی بات کی کہ 9 مئی کے تناظر میں کہ ایک سٹیپ اگر پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو 2 قدم پیچھے پی ٹی آئی کو بھی ہٹنا ہوگا, تبھی جا کر جو ہے اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکیں گی اور بہتری کے فیصلے بھی ہو سکیں گے اور ملک آگے بڑھ سکے گا. تو امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ دوبارہ ہماری زندگی میں 9 مئی جیسا واقعہ نہ ہو اور کسی بھی قسم کا پاپولر پارٹی یا پاپولر لیڈر کے اوپر ایسا وقت نہ آئے جس طرح کہ آج کل پاکستان تحریک انصاف کو دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے گا. کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.